دوستو آج کی کہانی کا عنوان ہے تاج محل کی اصل کہانی، شاہ جہاں اور ممتاز کی درد بھری محبت۔ ذرا تصور کریں ایک بادشاہ جس کے پاس دنیا کی ہر دولت تھی، ہر طاقت تھی، ہر عیش و آرام تھا، لیکن وہ بادشاہ ایک رات اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا اور بس روئے جا رہا تھا۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس کے دل میں ایسا درد تھا جسے نہ کوئی دعا مٹا سکتی تھی، نہ کوئی دولت، نہ کوئی تاج و تخت۔ وہ بادشاہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہارے لیے وہ بنا دوں گا جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ آج سے 350 سال پہلے ہندوستان کی زمین پر ایک ایسی محبت کی داستان لکھی گئی جو آج بھی سفید سنگ کے مرمر کی دیواروں میں زندہ ہے۔ یہ صرف ایک عمارت کی کہانی نہیں، یہ ایک محبت کی کہانی تھی، ایک جدائی کا دور تھا اور ایک وعدے کی تکمیل، جس کا نام ہے تاج محل۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یادوں کا سفر، وہ چینل یہاں ہم آپ کو ماضی کے واقعات، تاریخی کہانیاں اور دل کو چھو جانے والے تجربات سناتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک سفر ہے، وقت کے پیچھے یادوں کے اندر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، کیونکہ ایسی کہانیاں بار بار نہیں ملتی اور اگلی کہانی بھی کچھ کم نہیں ہوگی۔ بس نیچے سبسکرائب کا بٹن دبائیں، گھنٹی بھی دبا دیں اور ہمارے ساتھ چلیں اس تاریخی سفر پر۔ بات تھی 17ویں صدی کی۔ ہندوستان پر مغل سلطنت کا راج تھا۔ یہ وہ دور تھا جب دہلی اور آگرہ دنیا کے امیر ترین شہروں میں شامل تھے۔ سونے کے بازار، ریشمی کپڑے، قیمتی پتھر، عالیشان محل، یہ سب مغل دور کی پہچان تھی۔ اس وقت ہندوستان کا بادشاہ تھا جہانگیر۔ جہانگیر ایک فنکار دل کا بادشاہ تھا۔ شراب اور فن سے محبت تھی۔ اس کے دربار میں موسیقی گونجتی تھی، شاعری پڑھی جاتی تھی اور تصویریں بنتی تھیں۔ جہانگیر کے بہت سے بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹا ایسا تھا جو باقی سب سے الگ تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خاص چمک تھی۔ وہ بچپن سے ہی ذہین، خوبصورت اور بہادر تھا۔ اس بیٹے کا نام تھا شہزادہ خرم۔ بعد میں دنیا اسے شاہ جہاں کے نام سے جانتی۔ سن 1607 کی بات تھی۔ شہزادہ خرم کی عمر تقریباً 15-16 سال تھی۔ ایک دن دربار میں ایک میلہ لگا، مینا بازار۔ یہ مینا بازار کوئی عام بازار نہیں تھا، یہ شاہی خواتین کے لیے لگتا تھا، جہاں وہ چیزیں بیچتی اور خریدتی تھیں۔ شاہی محل کی عورتیں یہاں آ کر دکانیں سجاتی تھیں۔ شہزادہ خرم بھی اس میلے میں آیا اور وہاں ایک لڑکی تھی جو ریشم اور شیشے کا سامان بیچ رہی تھی۔ شہزادے کی نظر اس پر پڑی اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اس کا نام تھا ارجمند بانو بیگم، خوبصورت، سمجھدار اور شریف النفس، جو بعد میں ممتاز محل کہلائی۔ شہزادہ خرم وہاں رکا، شیشے کی چیزیں دیکھنے کا بہانہ کیا اور پوچھا، یہ کتنے کی ہے؟ ارجمند بانو نے قیمت بتائی۔ شہزادے نے اس سے کہیں زیادہ دیا۔ یہ صرف پیسوں کا لین دین نہیں تھا، یہ 2 دنوں کی پہلی بات تھی۔ شہزادہ خرم گھر آ کر اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا، ابا جان، مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ جہانگیر نے پوچھا، کون ہے وہ؟ جب پتہ چلا کہ وہ غیاث الدین بیگ کی بیٹی تھی، یعنی ایک اہم درباری کی بیٹی، تو شادی کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن شادی فوری نہیں ہوئی، 5 سال انتظار کرنا پڑا۔ 1612 میں شہزادہ خرم اور ارجمند بانو کی شادی ہوئی، اور وہ رات تھی جب ایک نئی کہانی شروع ہوئی۔ شادی کے بعد شہزادہ خرم نے ارجمند بانو کو ایک خاص نام دیا، ممتاز محل، یعنی محل کا چنا ہوا ہیرا۔ یہ نام ہی بتاتا تھا کہ شہزادے نے اسے اپنی زندگی میں کیا مقام دیا تھا۔ یہ محبت عام نہیں تھی۔ شہزادہ خرم کی اور بھی بیویاں تھیں، جیسا کہ اس دور کے بادشاہوں میں رواج تھا۔ ایک ممتاز ان سب میں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ محض بیوی نہیں تھی، وہ دوست بھی تھی، مشیر بھی تھی، ہم سفر بھی تھی۔
یہاں شہزادہ جاتا، ممتاز ساتھ جاتی، لڑائی کے میدان ہوں یا شاہی سفر، ممتاز ہمیشہ شہزادے کے پہلو میں رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ شہزادے کا دل اور ممتاز کا وجود ایک ہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، جہانگیر کی صحت گرنے لگی اور اب شاہی تخت کے لیے بائیوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ یہ مغل دربار کی پرانی روایت تھی، باپ کے مرنے کے بعد بیٹے آپس میں لڑتے اور جو جیتتا وہ بادشاہ بنتا۔ شہزادہ خرم بھی اس لڑائی میں شامل ہوا۔ لمبی کہانی ہے، لیکن آخر کار 1628 میں شہزادہ خرم ہندوستان کا بادشاہ بنا اور اس نے اپنا نام رکھا شاہ جہاں، یعنی دنیا کا بادشاہ۔ ممتاز اب صرف بیگم نہیں تھی، وہ ہندوستان کی سب سے طاقتور خاتون تھی۔ لیکن دوستو، طاقت اور خوشی ہمیشہ ساتھ نہیں چلتے۔ ان دونوں کی محبت کی کہانیاں دربار میں مشہور تھیں۔ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں ہر رات ممتاز کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ چاہے کتنا بھی کام ہوتا، دربار کے معاملات ہوتے، ممتاز کا وقت مقدس تھا۔ ممتاز نہ صرف محبوبہ تھی بلکہ شاہ جہاں کی سیکرٹری بھی تھی۔ شاہی فرمانوں پر ان کی مہر لگتی تھی۔ غریبوں کی مدد کے لیے ممتاز نے خود ایک محکمہ بنوایا تھا۔ وہ خواتین جو بیوہ ہو جاتی یا غریب ہوتی، ممتاز ان کی مدد کرواتی۔ اسے لوگ ماں کی طرح چاہتے تھے۔ ان دونوں کے مل کر 14 بچے ہوئے۔ 14! یہ تعداد ہی بتاتی ہے کہ یہ رشتہ کتنا غریبی تھا۔ لیکن دوستو، ہر خوبصورت کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، ایک ایسا موڑ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ سن 1631 کی بات تھی۔ شاہ جہاں ایک فوجی مہم پر تھے دکن کی طرف، اور ممتاز ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ تھی۔ ممتاز اپنے 14ویں بچے کی پیدائش کے قریب تھی۔ جون 1631، برہان پور کا قلعہ، رات کا وقت تھا۔ ممتاز کو درد شروع ہوا، بچی کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ لیکن کچھ غلط ہو گیا۔ گھنٹوں گزر گئے، ڈاکٹر اندر گئے اور باہر آئے۔ شاہ جہاں باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور پھر دروازہ کھلا۔ ایک لڑکی پیدا ہوئی، گوہر آرا بیگم بچی بچ گئی، لیکن ممتاز نہیں بچی۔ زیادہ خون بہنے سے ممتاز محل اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ لمحہ شاہ جہاں کی پوری دنیا کو توڑ گیا۔ جب شاہ جہاں کو خبر ملی، کہتے ہیں وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو وہ رونے لگے، ایسا رونا جو رکتا ہی نہ تھا۔ ہندوستان کا سب سے طاقتور بادشاہ، لیکن اس درد سے بچانے والی کوئی طاقت نہیں تھی۔ دربار کے لوگ بتاتے تھے کہ پورے 8 دن تک شاہ جہاں اپنے خیمے سے باہر نہیں نکلے، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، بس روتے رہے۔ جب باہر آئے تو لوگوں نے دیکھا ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، ان کی داڑھی اور بال سفید ہو گئے تھے، محض چند دنوں میں۔ غم کیا کرتا ہے انسان کو، یہ شاہ جہاں کے چہرے پر لکھا تھا۔ پوری سلطنت میں 1 سال کا سوگ منایا گیا، موسیقی بند، رنگین لباس بند، جشن بند، سب بند۔ لیکن شاہ جہاں کا دل نہ مانا۔ ممتاز جاتے جاتے کچھ آخری باتیں کہہ گئی تھیں۔ روایت کے مطابق انہوں نے شاہ جہاں سے کہا تھا، میرے لیے کچھ ایسا بناؤ جو دنیا کبھی نہ بھول سکے۔ شاہ جہاں نے فیصلہ کر لیا، وہ ممتاز کے لیے ایسی یادگار بنائیں گے جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہوگی۔ سب سے پہلے یہ طے ہوا کہ جگہ کہاں ہوگی۔ آگرہ، جمنا کے کنارے، جہاں ایک شاہی زمین تھی۔ شاہ جہاں نے اسے چنا، اور پھر شروع ہوا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ۔ 1632 میں تعمیر شروع ہوئی۔ یہ کوئی عام تعمیر نہیں تھی۔ 20,000 سے زائد مزدور روزانہ کام کرتے تھے۔ مختلف ملکوں سے ماہر کاریگر بلوائے گئے، ایران سے معمار، عرب سے خطاط، ہندوستان سے پتھر کاٹنے والے استاد۔ سفید سنگ مرمر راجستھان کے مکرانہ سے آیا، اسے لانے کے لیے ہزاروں ہاتھی اور بیل گاڑیاں استعمال ہوئیں۔ قیمتی پتھر دنیا کے کونے کونے سے آئے، نیلم سری لنکا سے، فیروزہ تبت سے، زمرد افغانستان سے، یاقوت عرب سے۔ یہ صرف پتھر نہیں تھے، یہ دنیا کی محبت کا خراج تھا۔
سب سے عام آدمی تھا استاد احمد لاہوری، جسے تاج محل کا مرکزی معمار مانا جاتا ہے۔ یہ لاہور سے آئے تھے، ہاں وہی لاہور جو آج پاکستان میں ہے۔ لاہور کے انسان کے دماغ نے وہ نقشہ بنایا جو آج دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ تاج محل کی ہر چیز سوچ سمجھ کر بنائی گئی تھی۔ وہ گنبد جو سب سے پہلے نظر آتا تھا، اس کی اونچائی 73 میٹر تھی۔ صبح کی روشنی میں سنہری لگتی تھی، دوپہر میں سفید، شام میں گلابی اور رات میں چاندنی میں چاند جیسی۔ یہ سنگ مرمر ایسا تھا کہ روشنی کے ساتھ رنگ بدلتا تھا، جیسے ممتاز کا موڈ بدلتا تھا۔ مینار، چاروں کونوں میں 4 مینار تھے، لیکن غور کریں یہ تھوڑے باہر کی طرف جھکے ہوئے تھے، کیونکہ تاکہ زلزلے کی وجہ سے اگر گریں تو اندر گرنے کی بجائے باہر گریں، مقبرے کو نقصان نہ ہو۔ کتنی سوچ تھی ان میناروں کی۔ پھول، سنگ مرمر میں لاکھوں پھول نقش تھے۔ یہ ایسے بنائے گئے تھے کہ ہر پھول کی ہر پنکھڑی الگ پتھر سے بنی تھی، اور یہ پتھر اندر سے اتنے گہرے گڑے تھے کہ نکلے نہ۔ قرآنی آیات، دیواروں پر قرآن کی آیات لکھی تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ یہ حروف نیچے سے اوپر تک ایک جیسے نظر آتے تھے، حالانکہ اوپر والے حروف بڑے تھے، نیچے والے حروف چھوٹے تھے۔ یہ نظری دھوکہ تھا، آنکھوں کو گمراہ کرنے کا کمال، یعنی ہر تفصیل سوچی سمجھی تھی۔ 1632 میں تعمیر شروع ہوئی اور 1653 میں ختم ہوئی۔ 22 سال تک ہزاروں لوگ کام کرتے رہے تھے۔ 22 سال تک شاہ جہاں ہر روز تعمیر دیکھنے آتے تھے۔ کہتے ہیں وہ اکثر یمنا کے اس پار بیٹھ کر گھنٹوں تاج محل کو دیکھتے تھے، چپ چاپ، آنکھوں میں آنسو لیے۔ دوستو، اس کہانی میں ایک اور دردناک موڑ آتا ہے۔ شاہ جہاں کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک تھا اورنگزیب۔ اورنگزیب ایک طاقتور اور سخت گیر شخص تھا۔ اسے ڈر تھا کہ باپ کسی اور بیٹے کو تخت دے دے گا۔ 1658 میں اورنگزیب نے بغاوت کی، اپنے بھائیوں کو قتل کیا اور اپنے باپ کو آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جہاں سے تاج محل نظر آتا تھا۔ ذرا سوچیں، شاہ جہاں اس قلعے کی کھڑکی پر کھڑے ہو کر دور تاج محل کو دیکھتے تھے، وہ تاج محل جو انہوں نے ممتاز کے لیے بنایا تھا۔ اب اس کے بعد جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ کتنی بڑی سزا تھی یہ، محبت کو دیکھنا لیکن چھو نہ سکنا۔ شاہ جہاں نے 8 سال اس قید میں گزارے۔ 1666 میں اپنے محل کی کھڑکی سے تاج محل کو دیکھتے ہوئے شاہ جہاں کا انتقال ہو گیا۔ شاہ جہاں کو تاج محل میں ممتاز کے پہلو میں دفنایا گیا۔ وہ جدائی جو موت سے شروع ہوئی تھی، موت نے ہی ختم کر دی۔ آج بھی تاج محل کے اندر 2 قبریں ہیں ایک ساتھ، ممتاز محل کی اور شاہ جہاں کی، کندھے سے کندھا ملا کر جیسے پوری زندگی رہے تھے۔ آج تاج محل کو یونیسکو کی عالمی ورثہ فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ 2007 میں اسے دنیا کے 7 نئے عجائبات میں سے شامل کیا گیا۔ ہر سال 50 لاکھ سے زائد سیاح تاج محل دیکھنے آتے ہیں۔ امریکہ سے، یورپ سے، جاپان سے، پاکستان سے، دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں محبت کی تلاش ہے، اور جب وہ تاج محل کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ سچی محبت ہوتی ہے۔ دوستو، آج ہم نے جو کہانی سنی یہ صرف پتھر اور سنگ مرمر کی کہانی نہیں تھی۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ محبت انسان سے کیا کروا سکتی ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنی ہر طاقت، ہر دولت، سب کچھ لگا دیا صرف اس لیے کہ دنیا اس کی محبوبہ کو یاد رکھے، اور دنیا نے واقعی یاد رکھا 350 سال بعد بھی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل تو بنا دیا، لیکن کیا ممتاز کو بچا سکا؟ نہیں۔ بادشاہت، طاقت، دولت، یہ سب کچھ موت کو نہیں روک سکتے، اور یہی سب سے بڑا سبق ہے۔ جو لوگ ہمارے پاس ہیں، جو ہمارے اپنے ہیں، انہیں آج پیار دیں، آج وقت دیں، آج قدر کریں۔ کل کا انتظار مت کریں، کیونکہ کل کا کوئی وعدہ نہیں۔ شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، لیکن آپ کسی کو تاج محل جتنا وقت دیں، جب وہ موجود ہیں، جب آنکھیں کھلی ہیں، جب ہاتھ میں ہاتھ ہیں۔ دوستو، آج آپ نے تاج محل کی وہ اصل کہانی سنی، جو صرف ایک عمارت کی نہیں، ایک دل کی کہانی تھی، ایک درد کی کہانی تھی،
اور ایک محبت کی ابدی نشانی کی کہانی تھی۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا تو ہمارے چینل یادوں کا سفر کو ابھی سبسکرائب کریں، نیچے گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی کہانی لائیں آپ سب سے پہلے سنیں۔ یہ چینل آپ کا ہے، یہ کہانیاں آپ کی ہیں۔ ہم جہاں اس لیے ہیں کہ آپ کو وہ باتیں سنائیں جو وقت کے پردے میں چھپی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو لے جائیں گے ایک اور ایسی داستان کی طرف جو آپ کو حیران کر دے گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا